بہت سال پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو گھر آمنے سامنے تھے۔ ایک گھر گاؤں کے سب سے امیر آدمی حامد کا تھا، جبکہ دوسرا چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا گھر ایک غریب مزدور سلیم کا تھا۔ سلیم دن بھر محنت مزدوری کرتا، مگر پھر بھی بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کی بیوی بڑی صبر والی نہایت نیک عورت تھی، جو ہر مشکل میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ عید الاضحیٰ آنے والی تھی، پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ لوگ جانور خرید رہے تھے، بچے نئے کپڑوں کی باتیں کر رہے تھے، بازار روشن ہو چکے تھے۔ حامد نے اس سال کئی مہنگے جانور خریدے۔ اس کے گھر کے باہر بڑے بیل بندھے تھے، جنہیں دیکھ کر لوگ دور دور سے آتے تھے۔ حامد ہر آنے والے کے سامنے فخر سے کہتا، اس بار پورے گاؤں میں سب سے بڑی قربانی میری ہوگی۔ دوسری طرف سلیم کے گھر میں خاموشی تھی۔ اس سال غربت اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ قربانی کے لیے ایک بکری بھی نہ خرید سکا۔ اس کے بچے ہر روز دوسروں کے جانور دیکھتے اور خوش ہو جاتے۔ چھوٹا بیٹا احمد ایک دن آہستہ سے بولا، ابو، کیا ہمارے گھر میں عید نہیں آئے گی؟ یہ سن کر سلیم کے دل پر جیسے چوٹ لگی۔ اس نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا، عید صرف نئے کپڑوں اور گوشت کا نام نہیں، اللہ کی رحمت کا نام بھی عید ہے۔ عید کی صبح آ گئی، پورا گاؤں اللہ اکبر کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ لوگ نماز پڑھ کر خوشی خوشی گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہر طرف قربانی ہو رہی تھی، بچوں کے چہروں پر خوشی تھی، گھروں سے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ حامد کے گھر میں کئی جانور ذبح ہوئے، اس کے صحن میں گوشت کے ڈھیر لگ گئے، نوکر گوشت الگ الگ تھیلوں میں بھر رہے تھے۔ لوگ اس کی تعریفیں کر رہے تھے اور وہ غرور سے مسکرا رہا تھا۔ مگر سلیم کے گھر میں چولہا تک نہ جلا۔ اس کے بچے دروازے کے قریب بیٹھے ہر آنے جانے والے کو امید سے دیکھتے، انہیں لگتا شاید کوئی قربانی کا گوشت دے جائے۔ دوپہر گزر گئی مگر کوئی نہ آیا۔ سلیم کی بیوی نے بچوں کو بہلانے کے لیے صرف روٹی اور نمک رکھا۔ بچے خاموشی سے کھانے لگے، مگر ان کی آنکھوں میں اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سلیم نے دروازہ کھولا تو ایک کمزور بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، بیٹا، میرے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے، میں اکیلی رہتی ہوں۔ اس سال لوگوں نے مجھے قربانی کا تھوڑا سا گوشت دیا تھا، میں نے سوچا تمہارے بچوں کا بھی حق ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تھیلا سلیم کے ہاتھ میں دے دیا۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اماں، آپ خود غریب ہیں، پھر بھی ہمیں دے رہی ہیں۔ بوڑھی عورت مسکرائی اور بولی، بیٹا، خوشی بانٹنے سے کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے۔ گھر کے اندر جب بچوں نے گوشت دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ ایسے خوش ہوئے جیسے انہیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہو۔ صابرہ نے فوراً کھانا تیار کیا، سب نے شکر ادا کیا۔ یہ سب منظر حامد اپنے بڑے گھر کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ جس گوشت کے ڈھیروں پر اسے فخر تھا، وہ کسی غریب کے کام نہ آ سکے، مگر ایک غریب بوڑھی عورت کا تھوڑا سا گوشت ایک خاندان کی عید بنا گیا۔ اس رات حامد کو نیند نہ آئی، اس کے دل میں عجیب بے چینی تھی۔ اسے بار بار سلیم کے بچوں کی خوشی یاد آ رہی تھی۔ اگلی صبح حامد کئی گوشت کے تھیلے لے کر سلیم کے گھر پہنچا۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بھائی سلیم، مجھے معاف کر دو، میں قربانی کا اصل مطلب بھول گیا تھا۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے غرور کو ختم کرنے کا نام بھی ہے۔ حامد کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ اس دن اس نے سیکھ لیا کہ امیر وہ نہیں جس کے گھر میں دولت اور گوشت کے ڈھیر ہوں، بلکہ اصل امیر وہ ہے جس کے دل میں رحم، انسانیت اور دوسروں کے لیے محبت ہو۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پیارا سا ایک کمنٹ کر دیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔